حیات الصحابہ۔ ٹاپک: حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ثقیف کو دعوت دینا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب لوگوں نے 9 ہجری میں حج کی تیاری شروع کی تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی اجازت چاہی کہ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں قتل نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا، وہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آئیں اور میں سو رہا ہوں تو وہ مجھے جگاتے نہیں ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس عشاء تک پہنچے۔ سارا قبیلہ انہیں سلام کرنے آیا۔ انہوں نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ قوم نے ان پر طرح طرح کے الزام لگائے، انہیں غصہ دلایا اور انہیں بہت سی ناگوار باتیں سنائی، پھر انہیں شہید کر ڈالا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر فرمایا، عروہ بھی ان حبیب نظار جیسے ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ بہت سے اہل علم اس قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وقت طائف پہنچے، اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ قبیلہ ثقیف نے آ کر ان کو جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اس سلام سے روکا، ان سے کہا، تم جنت والوں کے طریقے پہ سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم نے ان کو طرح طرح سے ستایا، ان کو بے عزت کیا، لیکن وہ برداشت کرتے رہے۔ قوم کے لوگ ان کے پاس سے جا کر ان کے بارے میں مشورہ کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضرت عروہ نے بالا خانے پر چڑھ کر فجر کی اذان دی۔ قبیلہ ثقیف کے لوگ ہر طرف سے نکل کر آئے۔ بنو مالک کے اوس بن عوف نامی آدمی نے ان کو ایسا تیر مارا جو ان کی شہرنگ میں لگا اور اس شہرنگ کا خون نہ رکا تو غیلاب بن سلمہ بن کنانہ، عبد دلیل اور حکم بن عمر اور ابو احلاف کے دیگر ممتاز سرداروں نے کھڑے ہو کر ہتھیار پہن لیے، جمع ہو گئے اور یوں کہا، یا تو ہم سارے مر جائیں گے یا عروہ بن مسعود کے بدلے میں بنو مالک کے 10 سرداروں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، میری وجہ سے تم کسی کو قتل نہ کرو، میں نے اپنا خون اپنے قاتل کو اس لیے معاف کر دیا تاکہ اس سے تمہاری صلح باقی رہے۔ یہ میرا قتل تو اللہ پر مجھ پر خاص انعام ہے، اس نے مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے۔ پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بلا کر کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے ان شہیدوں کے ساتھ دفن کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے یہاں سے جانے سے پہلے شہید ہوئے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، ان کے خاندان والوں نے ان کو انہی شہید صحابہ کے ساتھ دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قتل کی خبر پہنچی، فرمایا، عروہ بھی آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ہے۔ قبیلہ ثقیف کے مسلمان ہونے کا قصہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق و اعمال قصوں میں گزر چکا ہے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔